کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا آپ، مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ۔ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی۔ اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا۔ بڑا ظلم کیا اس نے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت۔ یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے۔ اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا، جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے۔ اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے۔ اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کی۔ اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو۔ تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی، دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے۔ بنائی اور بناتا رہا، فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک، ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں، حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی۔ اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا، چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے۔
माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूँ तो हैरत भी होती है, लेकिन यहाँ बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले, उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं, कुरान और हदीस में तो इसका तज़किरा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से कि ऐ मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा। एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा तू दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए, अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा देंगे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सब को पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाली। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं उसकी एक वजह ये भी है कि सब मिलकर के फितना न करें,